دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ یہ مسکراہٹیں سلامت رکھے اور آپ کو بھی شاد و آباد رکھے، جہاں جہاں جس ملک میں، اور بطور خاص میں یو کے کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، چونکہ امسال جس انداز میں آپ نے سراہا، جس انداز میں آپ نے دیکھا، اور اے آر وائی کی تو ظاہر ہے بات ہی الگ ہے نا کہ اس کے پروگرام ہی بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں ناظرین کو۔ تو یہ بطور خاص ماہ رمضان المبارک میں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ نے جن محبتوں کا اظہار فرمایا اور انشاءاللہ اسی طرح اظہار فرماتے رہیں گے۔ ماہ رمضان میں اس کو بہت ہم نے توانا پایا، آپ کے جذبے کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی نیکیوں میں تو اضافہ ہو جاتا ہے بھرپور انداز میں، ہر شخص چاہتا ہے میں کوئی نیک پانی کا گلاس پلا دوں بس افطار میں، ایک کھجور دے دوں کسی کو، کسی کا کوئی نیک کام کر دوں۔ اسی طرح جرائم کی شرح اور رذائل اخلاق میں بھی بڑی کمی نظر آتی ہے، گالم گلوچ، چغلی، برائی، حسد، کینہ، وہ سب بندہ سوچے میرا روزہ نہ متاثر ہو جائے۔ کیا فرمائیے اس میں بھی کمی آتی ہے تمام برائیوں کے حوالے سے؟ یعنی رمضان المبارک جی، گزرنے کے بعد؟ نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ہاں یقیناً رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ پابند سلاسل۔ تو لہٰذا جتنے گناہ ہیں یا جرائم ہیں یا برائیاں ہیں، منکرات ہیں، ان تمام کے پیچھے جہاں خود انسان کا اپنا بنیادی کردار ہوتا ہے، اس کے نفس کا کردار ہوتا ہے، وہاں شیطان اور اس کا ٹولہ شیاطین، اس کی ذریت جو کہ من الجنت والناس، تو اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ حزب الشیاطین جسے تو جب ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ برائی کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ باقی پھر ایک فیکٹر رہ جاتا ہے، وہ جو انسان کا اپنا ہے اور نفس کا ہے، یا جو 11 مہینے اس کی صحبت اور تربیت میں گزار رکھے ہوتے ہیں، وہ اسی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیکی جہاں بڑھتی ہے وہاں برائی بھی کم ہوتی ہے، مگر یہ کہ پیغام اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم جب اللہ پر ایمان لائے تو نیکی ہمیں ہمیشہ کرنی ہے اور برائی سے ہمیشہ رکنا ہے، اور اسی کو حرز جاں بنانا چاہیے، اور یہ رمضان المبارک بھی اسی کو ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ جو کل آنے والی رات ہے پھر وہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، جیسا کہ بلا مفتی صاحب نے فرمایا، اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام کی رات۔ انعام کی رات، یعنی جیسے یونیورسٹی اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اینڈ پہ کنووکیشن منعقد کرتی ہے، بھئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، یہ آپ کی اسناد ہیں، یہ آپ کے میڈل ہیں، یہ آپ کے انعامات ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اس کل آنے والی رات لیلۃ الجائزہ، اس میں ملائکہ کو بلا کے پوچھتا ہے، بتاؤ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ کیا بات؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بری تعالیٰ اس کا حق تو یہی ہے کہ پوری اجرت اور مزدوری اسے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام روزہ رکھنے والوں کو اور اس ماہ مبارک کے عبادات اور احکامات بجا لانے والوں کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزیں روزہ دار کو عطا فرمائیں، اور وہ اسی امت کا خاصہ ہے اور کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائیں۔ اور وہ 5 چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان میں 3 چیزوں کو، درمیان کی 3 چیزوں کو میں الگ بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ملائکہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، جمیع مخلوقات ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی بارگاہ میں خوشبو سے، مسک سے، کستوری سے زیادہ پسندیدہ خوشبو بن جاتی ہے۔ لوگ بدبو کہتے ہیں، جی، لیکن بو بہت اچھا ہے۔ تو اور پھر جو 2 باتیں میں نے کہا کہ اس کو اینڈ پہ لاتا ہوں، وہ ایک پہلی اور ایک آخری ہے۔ پہلی یہ ہے، پہلی بات اس حدیث پاک کے اندر کہ جب اس رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس پر وہ نظر رحمت فرما دیتا ہے پھر اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری رات میں پھر بخشش کا اعلان فرماتا ہے، انعامات کا اعلان فرماتا ہے۔ تو گویا اس ماہ مبارک میں اب ذرا اس روحانی حظ اور ذوق کو لیجئے اور محسوس کیجئے دل کے اندر کہ اس ماہ مبارک کی پہلی رات میں اس نے ہم پر نظر رحمت فرمائی، آخری رات میں اس نے بخشش کی خوشخبری سنائی اور انعامات سے نوازا۔ اب کتنا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص
جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے اور پھر اسی برائی کی دلدل میں اپنے آپ کو دوبارہ جا کے لت پت کر دے اور اسی راستے پر جا پڑے تو وہ تو انتہائی بد نصیبی کی بات ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر گناہوں سے جان چھڑا لی اور اس ماہ مبارک نے ہماری مدد کی تو ہم اس پر استقامت دکھائیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بندگی کو، اس وفاداری کو قائم رکھیں. نہ جسم کو میلا کریں، نہ روح کو میلا کریں، نہ اپنے قلب اور اذہان کو میلا کریں. واہ واہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے. مفتی صاحب علم شخصیت ہیں، جب بیان فرماتے ہیں آپ نے تو خطاب سنا ہی ہوگا ماشاءاللہ، ان کا خطیب بے بدل ہے ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ اب ماہ رمضان المبارک ہم سے آج ظاہر آخری سحری ہے، پھر 2024 میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اسی طرح آپ کو اور ہم سب کو صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین. آپ بھی کسی کی آمین قبول ہو گئی تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا پیغام ہے اس ماہ رمضان کا اور کیا پیغام چھوڑ کر جا رہا ہے یہ رمضان؟ دیکھیے جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی روحانی اور ذہنی جو تربیت ہے اسے مکمل کریں. واہ واہ. جو ذہن کی میں نے بات کی ہے، ذہن سے فسادات پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات اور ذہن سے اصلاحات بھی ہوتی ہیں. اور جو روحانی معاملات ہیں وہ عبادات کے ذریعے انسان میں آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی علوم کے مطالعے کی طرف جائیں تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے جس کو غزالی نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے دل میں جو دل ہے، مقصد حیات جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں شہوت کو بھی ڈال دیا ساتھ میں. اب شہوت کا غلبہ کتنا آتا ہے، ساتھ میں ہی غزالی لکھتے ہیں کہ شہوت سے بچنے کے لیے کہ کہیں اس کا غلبہ ایسا نہ ہو کہ فرد بھٹک کر کہیں اور نکل جائے تو توبہ کو فرشتوں کے جوہر سے بنایا. واہ واہ. وہ جو بات کہی ہے نا کہ نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا میں ہوں، تو جمال کبریا ایسے نہیں بنتا. ذرا اس فلسفے کو سمجھیں کہ اب یہ جو توبہ ہے، اس توبہ میں جو اثر نظر آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جملہ نعوذ باللہ من ذالک کہ شاید کچھ ایسا ہوا، میں جملہ بھی نہیں کہتا، وہ لفظ بھی نہیں کہتا، لیکن یہ تقصیرات کہلاتی ہے. تقصیرات. اور اس سے بچتے ہوئے جو توبہ کا عمل یا توبہ کی طرف رغبت حضور کے وسیلے کے ذریعے دی گئی تھی، اس کو اس رمضان میں انسان کو یہ بتلایا کہ صرف یہ ایک ماہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے کہ توبۃ النصوح کی طرف جاؤ اور پھر توبہ ایسی کرو کہ شراب کو واقعی تم شراب کو حرام سمجھو، زنا کو، آوارگی کو، رشوت کو، بڑائی کو، خودسری کو پھر اس طرح سے ٹھوکر مار دو کہ فرشتے کا جوہر تمہاری توبہ میں نظر آئے اور تمہارے دل میں اللہ نور السماوات والارض کی وہ کیفیت ہو کہ جب تم لفظ اللہ کہو تو ذکر خفی اور ذکر جلی میں تمہارا پورا وجود اس کا مظہر اور پرتو ہو جائے کہ جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر پوری کیفیات ارضی و سماوی میں وہ فرد ولایت کے اس درجے میں پہنچتا ہے کہ رب پکار پکار کے ہی کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو محبت کا یہ جذبہ اور یہ عنصر جس کو آپ رمضان کا پیغام کہتے ہیں، جب تک یہ حاصل نہ ہو تو سمجھیں کہ کہیں کوئی کسک، کہیں کوئی کمی اور کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ رہ گیا ہے. تو اب یہ جو 11 مہینے ہیں اس میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اسپریچول تھیراپی کریں. اور یہ اسپریچول تھیراپی کس کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر مراقبے کی کیفیت میں، مجاہدے کی کیفیت میں کسی ولی کامل کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت میری اصلاح کیسے ہو کہ میرے اندر کا جو وہ جو عمل ہے جس کو خود ستائی کہتے ہیں وہ مر نہیں رہا، وہ نفس مر جائے تو پھر میں قربت الہی کا وہ مزہ چکھ سکوں
جو رمضان کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر میری قبر اور حشر میں حضور کی شفاعت اس طرح سے نصیب ہو کہ حضور مجھ پر فخر کرے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ ماشاءاللہ پورا مہینہ آپ نے بہت شفقت فرمائی، بہت عمدہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہ کر جوابات عنایت فرمائے۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس علم و علماء کے سیگمنٹ کو سراہا گیا، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب اور جتنے لوگ تشریف لائے سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ہم بھی رئیس بھائی آپ کو ہم اپنی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، تمام علماء کرام جو یہاں موجود رہے ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیو ٹی وی ARY کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خیر کا پیغام بہت خوبصورت انداز میں یہاں سے جاری و ساری رہا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے پورا مہینہ یہاں بیٹھ کر یہ اتنی ساری ویرائٹی کے ساتھ جو پروگرام کیے، یہ آپ لوگوں کے آنے کی برکت ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع اللہ ملتا ہے۔ پاک مزید میں توفیقات میں ایک جملہ اضافہ سے جی فرض صاحب، کرنا جی صاحب۔ چاہوں گا اگر آپ سر، اجازت دیں، کہ یہ لمحات رمضان کا شکریہ اور اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بے شک۔ کہ جنہوں نے جوڑا، اولیاء کرام کا، پھر اس کے بعد آپ حضرات کیو ٹی وی، اور ساتھ ہی ساتھ میں حاجی عبدالرؤف بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو محبتوں کے ساتھ اس کیو ٹی وی پر ہمیشہ شامل رکھتے ہیں مجھے، اور اپنی محبتوں میں شامل۔ بڑی نواز فیض بھائی میں بھی یہی کہوں گا کہ پوری انٹائر ٹیم کو، آپ کے ساتھ تمام ہمارے ساتھیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور پیشگی عید کی بہت پیشگی بہت عید کی مبارک، تینوں کی طرف سے پیشگی عید مبارک۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں انشاءاللہ ہم عید کے پہلے دن آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ شام 6 بجے ARY کیو ٹی وی پر، جس میں مفتی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، اور بڑی خوبصورت شخصیات اس میں موجود ہوں گی۔ عید کے پہلے دن شام 6 بجے شان عید میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پیشگی عید مبارک ہماری طرف سے۔ ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور کوشش کریں کہ اس ماہ کی نیکیوں کو اگلے 11 مہینوں میں بھی اختیار کرتے رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ رب کریم ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ آئندہ جو آنے والے ماہ رمضان کی برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا اظہار عقیدت کے سیگمنٹ میں۔